आज जो मेरे सर्मन का टॉपिक है वो है सीक्रेट ऑफ हीलिंग। ये हीलिंग हीलिंग कैसे जाती है? ये सीक्रेट है। अगर आप अपनी हीलिंग को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आकर यीशु मसीह की वर्शिप करनी पड़ेगी। आपको मैं बताने चाहता हूँ कि ये मसीहों के पास अथॉरिटी है। यीशु मसीह का जाओ बीमारों को चंगा करो, ये आपके पास अथॉरिटी है जो खुदा ने आपको काम सौंपा हुआ है। आज जो मेरे सरमन का टॉपिक है वो है सीक्रेट ऑफ हीलिंग। ये हीलिंग हीलिंग कैसे जाती है? आपको जरूरत नहीं है फिर लाइनों में लगने, आपको जरूरत नहीं है कि आप इंतजार करें कि कब कलाम खत्म होगा, आपके पास जी मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, हाँ तो फिर मेरी हीलिंग होगी। हालेलुया। आप उसकी वर्शिप करें, खुदावंद का वादा है, उसने कहा तू मेरी वर्शिप कर, मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी पानी पे बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच में से बीमारी को खत्म करूंगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार उसकी रूह से चाहे से प्रशिश करें। हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इब्लीस हमेशा हमेशा आपको इस काम से रोकेगा, क्योंकि उसे पता है अगर ये इसने कर लिया तो ये अपनी बरकत तक पहुंच जाएगा। इसलिए वो आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट कर देगा या ऐसा काम को बना देगा ताकि आप चर्च से लेट हो जाए। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं चलो अभी तो वर्शिप हो रही है, कलाम में बहुत टाइम है, थोड़ी देर में चले जाओ। तो याद रखिएगा वो कभी भी अपनी बरकत को या अपनी हीलिंग को पा नहीं सकते। हालेलुया। ये सीक्रेट है। अगर आप अपनी हीलिंग को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आकर यीशु मसीह की वर्शिप करनी पड़ेगी। जिसका उस गोड़ी ने कहा कि यीशु अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हाँ, उसने आकर उसकी वर्शिप की। लोग वर्शिप कर रहे थे, वो ताली बजा रहे थे, कोई टाइम देख रहा था, कोई उसको देख रहा था, कोई उसको देख, ये वर्शिप नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आप वर्शिप करें, आप वो गीत गाते हैं दीवाने अनुका की परवाह है, हाँ दीवाने बन जाए, फिर परवाह नहीं होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा बच रहा है। आपका कनेक्शन आपको खुदा के साथ जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया। और अगर आप अपनी हीलिंग को पाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वो हासिल कलाम ये है कि आप खुदा की प्रशिश करना शुरू करें। सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो, आपकी डिलीवरेंस हो। हालेलुया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि आप अपनी शिफा को खरीद लेंगे, ये खुदा ने सीक्रेट रखा है कि आप उसकी वर्शिप करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। ये कोई उसका मूल्य नहीं है कि आप उसकी कीमत अदा करें। खुदा ने आपको और मुझे पैदा ही अपनी वर्शिप के लिए किया। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए दिलो जान से, पूरी जान ताकत अकल के साथ खुदा की वर्शिप किया करें, तालियां बजाते हुए, नाचते झूमते हुए वर्शिप किया करें। हालेलुया। जब आप खुदा की प्रशिश करते हैं ना तो आप अपनी बीमारी से ध्यान आप हटाकर खुदा की वडियाई के ऊपर लगा देते हो कि आप दिखाते हो कि हमारा खुदा कैसा भला खुदा है। हालेलुया। तो जब आप ये करते हैं फिर खुदा इस चीज से खुश होता है और फिर खुश होकर आपको वो बरकत देता है, आपके ऊपर वो अपना फोकस करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मेरी आवाज अच्छी नहीं है, हाँ खुदा खान साहब नहीं ढूंढता, बरस साहब ढूंढता। हालेलुया। तो मैं आपको ये कहूंगा, आपको खान साहब बनने की जरूरत नहीं, आप बड़े अच्छे अच्छे राग लगाएं, बहुत बहुत अच्छी सुरीली राग लगाएंगे फिर भी आप परस्तार हैं। आप खुदावंद की हज़ूरी में बैठकर जब आप अकेले में वर्शिप कर लेना तो जरूरी नहीं ये राग या सुरीला बना, जरूरी नहीं है। मगर जब आप यहाँ आपको हजारों लोग देख रहे हैं, हाँ और हजारों लोग आपके सामने कर, फिर जरूरी है, वरना आप अपने लिए अकेले वर्शिपर बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए आपकी प्रे का जो सबसे बड़ा पैटर्न होना चाहिए, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उसके शागिर्द आए उसे आगे कहते हैं खुदा ने हमें दुआ करनी सिखा। तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया? सबसे पहले खुदा की तारीफ करना सिखाया। हालेलुया। क्या है हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या करें आप? उसकी तारीफ करें। वर्शिप में भी आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। उसके बड़े कामों का आप इकरार कर रहे थे, अंगीकार कर रहे थे, ये है वर्शिप। हालेलुया। आप जब बहुत ज्यादा अपनी बीमारी के बारे में बात करते ना, बहुत ज्यादा उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में सोचते होते, आप उसकी प्रशिश करते हैं। आप खुदा की प्रशिश नहीं करते, आप फिर अपनी बीमारी की, अपनी गरीबी की, अपनी तंगी की, अपनी तकलीफ की आप प्रशिश करते। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बोलते हो, आप उसकी वर्शिप करते हो।
हालेलुया। اس لیے آج کے بعد آپ نے اپنے جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تنگی ہے، تکلیف ہے، اس کے بارے میں کم بات کرنا ہے، خدا کے بڑے کاموں کے بارے میں آپ نے زیادہ بات کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب میں مسیح میں نیا آیا تو میں نے ایک چیز دیکھی مجھے بڑی پسند آئی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں پاسٹر، تو وہ ایک جگہ پہ گئے ہمارے علاقے میں، کسی بیٹی بزرگ لکھتا بیٹی تھے، اور آپ یقین کریں وہ بائبل لے کے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، ایسے ایسے گھوم رہے تھے، ایسے، اور خداوند کے بڑے کاموں کو بیان کرتے تھے جو خدا نے کیے ہیں۔ ہاں، جو خداوند تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے ایسا کیا، تو نے آسمان و زمین کو بنایا، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا۔ خدا کے جتنے بڑے بڑے کام ہیں وہ خدا کو یاد نہیں کرواتا، وہ صرف بول رہے تھے، وہ اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ آپ یقین کریں وہ لڑکی کے اندر جو وہ ہے وہ چیخے مار کے ہاتھ جوڑ لیتے، کہتے بس ہمیں جاتے۔ ہاللیلویا۔ یریکو کی دیوار جب گرائی گئی کیا کہا کچھ نہیں کہنا، خاموش ہے نا، بس جانا ہے اور ہاللیلویا کا نعرہ مارنا ہے، 7 نعرے مارنے۔ انہوں نے 7 بار 6 بار کہا، 7ویں دفعہ کہا یریکو کی دیوار گئی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آپ خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیں، آپ کے گھروں سے یریکو کی دیواریں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ اس لیے تعریف کی طاقت ہے کہ خدا پھر خوش ہو کے آپ کے وہ کاموں کو جن سے آپ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر پا رہے، خدا کر دیتا ہے۔ اور آج تک کوئی ایسا کوئی شخص نہیں، ایسی کوئی بیماری نہیں، ایسا کوئی بیمار نہیں جو یسوع مسیح کے پاس آیا ہو اور یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں بھائی میں تجھے صحیح نہیں کر سکتا۔ تو ایسی ایک بیماری ہے؟ ہاں سچ ہے؟ نہیں نا؟ تو آپ کیوں پھر اس چیز کو زیادہ بولتے ہو؟ آپ یسوع مسیح کا نام جپنا شروع کر دیں، یسوع مسیح کی حمد، اس کی ستائش، اس کی بڑائی کرنا شروع کر دیں۔ یقین کریں چرچ، خداوند آپ کے گھروں سے وہ چیزیں ایسے اکھاڑ کے پھینک دے گا جیسے وہ کبھی تھی۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے، خدا باپ نے ہمیں تمام بیماریوں سے، جو ہمیں زبور 103 اور اس کی 1 سے 3 آیت میں لکھا، وہ تیری ساری بدکاری تجھے بخشتا ہے اور وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تمام، یہاں لکھا تمام، یہ نہیں لکھا تھوڑی سی، آپ کو وہ تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تمام کی تمام چاہے لا علاج بیماریاں بھی ہوں۔ یہ جو کوڑ ہے نا، یہ ایسی بیماری ہے، اس دور میں اس کا علاج نہیں تھا۔ جب کسی کو کوڑ ہوتا تھا تو وہ لا علاج ہوتا تھا، اسے اپنے گھر سے، محلے سے، علاقے سے، آبادی سے باہر جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے ملنا جلنا بند ہو جاتا تھا۔ اور آپ نے اگر کبھی، خدا نہ کرے آپ دیکھیں، مگر آپ اگر کسی کوڑی کو دیکھیں نا، بہت بری حالت ہوتی ہے اس کے ناخن ایسے میلٹ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آئس کریم میلٹ ہوتی ہے نا، کبھی دیکھا جیسے آئس کریم میلٹ ہوتی ہے نا، ایسے وہ کوڑیوں کے ناخن میلٹ ہوتی ہیں اور ان کی سکن الگ الگ قسم کے کوڑ ہوتے ہیں، کسی کا خشک کوڑ ہوتا ہے اور کسی کا پانی والا ہوتا ہے، اور جو سب سے برا ہوتا ہے وہ پانی والا ہوتا ہے، وہ پوری جسم کی سکن اس کی گل جاتی ہے، جیسے کئی دنوں سے کسی انسان کو پانی کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی سکن گل جاتی ہے، پھول جاتی ہے، اس میں سے پانی نکلتا ہے، ایسے کوڑیوں کا حال ہوتا ہے اور بہت زیادہ اسمیل اس سے آتی ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے میں کوئٹہ فرسٹ ٹائم جب ایونجلزم کے لیے گیا اپنے شہر سے، پہلی بار جب میں خدا کی خدمت کے لیے گیا تھا وہ کوئٹہ گیا تھا، اور مجھے یاد ہے اس گاڑی کے اندر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی کراچی سے کوئٹہ جا رہے تھے اور ہمارے پیچھے لوگ بیٹھے تھے اور کنٹینیوسلی وہ بار بار گاڑی کا کلینر جو تھا وہ بار بار آگے اسپرے کرتا تھا، کیونکہ اسمیل بہت آ رہی تھی، کیونکہ ڈرائیور کی بند گاڑی تھی اور بہت اسمیل ہو رہی تھی، اور بار بار لوگ کلیم کر رہے تھے، کمپلین کر رہے تھے کہ آپ کچھ کریں۔ اور میں جس ٹیم کے ساتھ جا رہا تھا اس سسٹر کو پشتو آتی تھی، اس نے اس لیڈی سے پشتو سے بات کی، اس نے کہا میں کیا ہم اس کے لیے دعا کریں، آپ چاہتے ہو؟ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، اس نے اس سے کہا کہ وہ یہ جو آگے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہوگی۔ آپ یقین کریں جب اس بچے کے اوپر دعا کی، پوری گاڑی ہمارے اوپر ایسے ہو گئی تھی کہ جیسے کسی مٹی کے اوپر مکھیاں نہیں آ جاتی، ایسے پوری گاڑی آ گئی تھی کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو کوڑیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس کو آئل لیا اور آئل لے کے اس کے ایسے زخموں کے اوپر آئل لگا رہے ہیں اور دعا کریں، اور پھر سارے جب گاڑی رکی، وہ گاڑی رکتی ہے وہاں، جب اس کا اسٹاپ آتا ہے تو رکتی ہے، وہاں الگ الگ لوگوں نے ہمارے الگ الگ لوگوں کو پکڑ لیا، کوئی اپنے مسئلے بتا رہا ہے، کوئی اپنی پرابلم بتا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسیحوں کے پاس اتھارٹی ہے، یسوع مسیح کا جاؤ بیماروں کو چنگا کرو، یہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے،
کہ خدا نے آپ کو کام سونپا ہوا ہے. اگر آپ کو پتا ہو یہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کی دل و جان سے ورشپ کرتا ہے, اور اس کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی چیز کی مجھے نقصان نہیں ہوتا ہے, تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہی ہے کہ اس کی ورشپ کریں, آپ اس کی عبادت کریں گے, اور آپ جب جائیں گے اور پھر خدا کے لوگ جو اتھارٹی دی ہوئی آپ کو وہ ملے گی, پھر آپ جب جا کر اس اتھارٹی کو یوز کریں گے تو خدا کے عجیب کاموں کو آپ دیکھیں گے. ہاللیلویا. تو خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ہمیں تمام بیماریوں سے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے. وہ تھوڑی سی بھی نہیں چھوڑتا, مگر کب نہیں چھوڑتا؟ جب آپ اس کی پرستش کرتے ہیں, کہ آپ آگے گئے کہ جی بس مینوں خدا ٹھیک کرتا ہے, کہ میں ورشپ نہ کرا, بس میں اے کام میں نہ کرا, بس خدا میں تو صحیح کر دے. اور میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ خدا آپ کو کیوں چنگا کرتا ہے؟ اللہ نے بھی بڑی ایموشنل دعائیں دی, خداوند مجھے بیٹا دے, مجھے اولاد دے, میری سوتر میرا فلانا مجھے بڑے دانے دے. خدا نے نہیں سنی, اس نے خدا میں آپ نے مانگا. اس نے کہا خداوند مجھے دے تو میں تیری راہ میں دے دوں گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو خدا نے اسے دیا, آپ اس کی ورشپ کرنا شروع کر دیں. آپ اگر آپ بیماری میں ہو, آپ تنگی تکلیف میں ہو, آپ خدا کے حضور میں عہد کریں, خداوند تو مجھے ٹھیک کر, مجھے چنگا کر, میں تیری ورشپ کیا کروں. ہاللیلویا. ورشپ سے مراد نہیں کہ وہ کسی کو مومن کو آئرن چیٹ نہ, ورشپ سے مراد آپ اس کی ورشپ دل و جان سے کرنے والے ہوں گے. ہاللیلویا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو, آپ نے دیکھا کہ جب آپ صبح کے ٹائم باہر جاتے ہیں تو سورج تو ہے مگر آگ نہیں لگتی. سورج کی ایسی کرنوں سے تو آگ نہیں لگتی, مگر جب اس گلاس سے آپ فوکس کر کے کسی کاغذ کو دیکھیں گے نا, اس پر فوکس کریں گے, اس کاغذ میں آگ لگتا ہے. تو جب آپ ورشپ کرتے ہیں نا تو آپ سمجھیں خدا تو موجود ہے, جیسے سورج کی کرنیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, خدا کا مسئلہ یہاں موجود ہے. جب آپ ورشپ کرتے ہو, آپ فوکس کرتے ہو, جس طرح ہم فوکس کر کے ایک کاغذ کے اوپر یا گھاس کے اوپر کسی لکڑی کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو اس میں آگ لگ جاتی ہے. جب آپ ورشپ کرتے ہو, آپ خدا کا فوکس آپ کے اوپر ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ورشپ ایسے کرنی ہے کہ خدا کا دھیان آپ کی طرف ہو. اور سب سے مین چیز, لوگوں کی شفا ہوتی کیوں نہیں؟ جب آپ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں نا, آپ اپنے اس برکت کو ڈیلے اس میں لے آتے ہیں. بڑبڑانا نہیں, کبھی بھی نہیں بڑبڑانا. بائبل مقدس میں لکھا ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے, ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو ایسے چھوڑ دے؟ اس مسیح تو آیا اس لیے کہ تم زندگی پاؤ, کثرت کی زندگی پاؤ. آپ کو کثرت کی زندگی دینے آئے, مگر آپ جب بڑبڑائیں گے تو آپ اپنی اس ہیلنگ کو, اپنے ڈیلیورنس کو اس میں ڈیلے پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا, اگر آپ اپنی ہیلنگ کو لینا چاہتے ہیں یا برقرار رکھنا چاہتے ہیں, کبھی بھی بڑبڑائیں گے کہ خداوند اتنے سال ہو گئے, میں اس چیز کو نہیں کر پا رہا, میں جو نہیں کر پا رہا, میں انج نہیں کر پا رہا. آپ نے بڑبڑانا نہیں, بلکہ اس کے بڑے کاموں کو آپ نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے. اور آپ خداوند کی جب شکر گزاری دل و جان سے کریں گے, آپ جب اس کی ورشپ کریں گے, تو آپ کے اندر سے خدا اپنے وعدے کے مطابق بیماریوں کو ختم کرے گا. ہاللیلویا. اور سب سے مین چیز یہ ہے, اگر آپ اپنی ہیلنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کو اپنے جسم سے دھیان ہٹا کر یسوع مسیح کی ان کوڑوں کے اوپر, یسوع مسیح کے ان زخموں کے اوپر دھیان دینا ہے, پھر آپ اپنی شفا کو لے پائیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح کے کوڑے کھانے سے کیا ہوا ہے؟ یسوع مسیح کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے یا ہو جائیں گے, ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. آپ جب اپنی بیماری سے دھیان ہٹا کر یسوع مسیح کے ان کوڑوں کے اوپر, ان زخموں کے اوپر دھیان لگاؤ گے نا, تو آٹومیٹکلی آپ کی شفا آپ کے اندر آ جائے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے بہت ضروری ہے, اگر آپ اپنی ہیلنگ کو لینا چاہتے ہیں, اپنی ڈیلیورنس کو لینا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے باڈی سے دھیان ہٹا کر یسوع مسیح کی باڈی پر فوکس کرنا. ہاللیلویا.